ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا. یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا. یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے. تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. آپ تحفظ ناموس رسالت پہ بات کرتے ہیں، ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے ان دونوں چیزوں کے اوپر ٹاکے مارے ہوئے. لہٰذا انڈیا میں اگر گستاخی ہوگی یا فرانس کے اندر گستاخی ہوگی یا ڈنمارک میں ہوگی، صرف ہم حق رکھتے ہیں ان گستاخوں کو جواب دینے کا. جن کے اپنے باپوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دیں جب تک کہ وہ اپنے باپوں سے اعلان برات نہیں کرتے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. پنجتن پاک کی نسبت سے میں صرف 5 حوالے پیش کروں گا. ویسے تو آپ کو پتہ یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اور اسی ایک ٹاپک کی وجہ سے تو دنیا میں چینج آئی ہے. کل تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، دیوانگی اور شتیہات اور بونگیاں اور مجذوبیت اور کلندریاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور بڑے فخر سے کہتے تھے جی منصور الحاج نے انا الحق کہا تھا، انا محمد کہتا نا وہ، ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے. تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے باپوں نے کی ہوئی ہیں. یا چلے 1 ٹن اس نے زن رکھ لیتے ہیں، کتابوں میں ہوئی ہوئی ہیں، پھر کتابیں چھاپنے والے، ہاں ان کے ترجمے کرنے والے، ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے. اور جس نے غلطی ہائی لائٹ کی اس کے لیے ایوارڈ چاہیے، بلکہ ممانع خصوصی سے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں. ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد، جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلام قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا اشرفی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے. اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ 5 حوالے میں نے دیے جی. ٹائم قیامت تک جی تو اڈی آنے والی نسلیں کوئی جم پوے نا ادھا جواب دے، بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک. اور آپ کے بابا جی کا یہ حال تھا کہ جب کشف المحجوب وہ لہرایا کرتے تھے نا داتا دربار میں بیٹھ کے، اور ہم نے کشف المحجوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ عبارتیں بتائیں ان کی زندگی میں. ان کی زندگی میں وہ کلپ ملینز میں پہنچا، ان کے ہاتھوں میں جا کے لوگوں نے دیا تو بابا جی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے. حافظ صاحب قصیدہ شاہی کوئی نہیں. تو اڈے بابا جی کشف المحجوب لہراتے رہے لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے. ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے جواب دیا تو میں مارا گیا. یہ بڑی سمجھداری انہوں نے. البتہ رہنے نہیں ہوا. انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا وہ ایک منڈا ہے نیٹ ہوتے آیا ہے تو انج کرتا ہے. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا من خادم کو لگتا ہے کسی کا نہیں پتا. وہ کہا میں نے کیسے اس کو جواب دو لبیک پر وقت کیوں کرتے ہیں؟ عکاسی کر رہے ہیں، وقت فاسی کی تیرے ڈیڑھ پیڑ پر وقت کیسی کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں تو کہاں پڑھ کر رہا ہوں کہا لبیک پڑھ دینا. ظاہر ہے کہ جب آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی مرضی سے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں تو عربی کو توڑنا موڑنا ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہوں گے، آپ کرتے رہے. لیکن ہمارا کام ہے علمی طریقے سے آپ کی غلطی کو واضح کرنا. اگر یہ باتیں آپ کتابوں سے نکال دیں اور اعلانیہ ویڈیو میں آ کے انہیں گستاخانہ عبارتیں کہیں، اس کے بعد یہ بھی کہیں کہ شکریہ انجینئر صاحب آپ نے ہمیں بتایا، جس طرح آپ اپنے بابا جی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو آپ کے بابا جی کو جس بابا جی نے بتایا کہ آپ کے بابوں نے گستاخیاں لکھی تھی اس بابا جی کا شکریہ ادا کریں. اگلے الیکشنوں میں ووٹ انشاءاللہ میں پھر کرین پہ لگاؤں گا. کتنی بڑی آفر ہے. اور ویڈیو بنا کے کہوں گا کرین پہ مور لگائیں کیونکہ انہوں نے چشتی رسول اللہ نکال دیا، انہوں نے ساور سکر کی کشف المحجوب کی باتیں نکال دی، ٹھیک، انہوں نے نکال دیا سبحانی ما اعظم شانی، انہوں نے نکال دیا
लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, ये सारी की सारी जो शक्तियात गुस्ताखाना इबारतें ये निकाल दी हैं, तो मोहर लगाएं इसके ऊपर। मैं इंशाल्लाह सबसे पहले तायद करूंगा आपकी जमात की, ठीक है। इससे बड़ी को ऑफर दी जा सकती है जी? आजकल तो वैसे ही वोट मांगते फिर रहे हैं, ऑफर ले लो जी जनाब, ठीक हो गया जी।